السلام علیکم لسنرز، آئیے شکاریات سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے الموڑا کا آدم خور، اور اس کے مصنف ہیں ایس کے جیفری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ گھنے جنگلوں میں جا کر شکار کھیلنا نوابین کا شوق تھا، مگر جب جنگلی درندے بستیوں میں گھس کر انسانوں کا شکار کرنا شروع کر دیں تو اس سے دو ہاتھ کرنا جوئے شیل لانا ہے۔ مگر وہ ایک پیشہ ور شکاری تھا، اس لیے حکام بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر کہیں سے آدم خوری کی اطلاع آئے تو اسے ہی بھیجا جائے۔ وہ بھی ملکوں گھوم کر آدم خوروں کو گولیوں کا نشانہ بناتا تھا۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والا ایس کے جیفری 1950 سے لے کر 1875 تک پولیس انسپکٹر کے علاوہ ماہر شکاری بھی رہا تھا۔ اس نے اپنی ملازمت کا بیشتر حصہ مشرقی ہندوستان میں منی پور، الموڑا، کماؤں، ساؤ، دہرادون اور ہردوار اور ترائی کے پرخطر جنگلوں میں بسر کیا۔ دراصل انہی وادیوں اور پہاڑی علاقوں میں ملنے والے بکثرت شکار نے اسے کوہنہ مشق شکاری بنایا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باعث وہ اعلیٰ درجے کا داستان گو اور ادیب بھی تھا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے اپنے نامور معاصرین جم کاربیٹ، کینتھ اینڈرسن اور کرنل پیٹرسن برگ کے مقابل لا کھڑا کرتی ہے۔ کرنل جیفری کی ایک خوبی اسے اور ممتاز کرتی ہے کہ جم کاربیٹ اور کینتھ اینڈرسن شکاری تھے۔ انہیں درندوں اور آدم خوروں کی تلاش کے دوران ملنے والے انسانی لاشوں یا ان کی داستانوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ کرنل جیفری کو اگر کوئی لاش ملتی تو وہ پولیس افسر ہونے کے ناطے یہ بات ضرور کھوجتا کہ آیا کسی جانور نے ہلاک کیا ہے یا کسی نے قتل کر کے اسے وہاں ڈال دیا ہے۔ پورا جنگل زخمی شیر کی کجدار آوازوں سے گونج رہا تھا۔ الموڑا کے اس آدم خور سے مجھے جانے کیوں ایک جھنجھلاہٹ آمیز سی ضد ہو گئی تھی، حالانکہ یہ بات شکاری اصولوں کے خلاف تھی۔ ایک ماہر شکاری کو اپنی تمام تر فطری جبلتوں، بالخصوص غصہ اور ہٹ دھرمی کو دوران مہم ایک طرف رکھ دینا چاہیے، لیکن میری بے چینی تو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی الموڑا کا پہلا آدم خور میرے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں آدم خور شیر سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بےتاب تھا اور اس کوشش میں اپنی جان کی بازی لگا دینے پر تلا ہوا تھا۔ میں شام کے وقت پھر اسی مقام پر پہنچا جہاں شیر نے ایک گدھے کا شکار کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گدھے کی لاش کا صرف چوتھائی حصہ شیر نے کھایا تھا اور باقی یوں ہی پڑا تھا۔ مجھے آدم خور شیر کی اس حرکت پر حیرت ہوئی کہ اس نے مردم خوری چھوڑ کر گدھے کا انتخاب کیوں کیا۔ پھر سوچا کہ درندے نے غیظ و غضب میں انسان اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہوگا تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ گدھے کو شکار کر لیا۔ میں تھوڑی دیر تک اسی ششوپن میں غلطاں رہا کہ شیر اب گدھے کا شکار کیوں کرنے لگا، اسے تو انسان کے خون کا مزہ مل چکا ہے۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات یہیں اس آدم خور کا انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آ ہی جائے۔ چنانچہ گدھے کی لاش موٹے آہنی تار کے ذریعے قریبی درخت سے بندھوا دی تاکہ شیر اسے اٹھا کر دوسرے مقام پر نہ لے جا سکے۔ پھر 20 گز پرے ایک درخت پر اپنے بیٹھنے کا انتظام کیا اور سرے شام 302 بور کی رائفل کے ساتھ وہاں جا بیٹھا۔ رات کے وقت جنگل کا سناٹا اور درندوں کی آمد و رفت غرض یہ کہ ایک دہشت کا عالم تھا۔ میری آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں اور میں بے چینی سے مردم خور کا انتظار کر رہا تھا۔ کم و بیش 4 گھنٹے گزر گئے، پھر خشک پتوں پر کسی جانور کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے تاروں کی ملکجی روشنی میں دیکھا کوئی جانور گدھے کی لاش سے ذرا پرے سامنے جھاڑیوں میں خاموش کھڑا تھا۔ میں نے گولی چلانے میں تامل کیا کیونکہ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ یہ آدم خور شیر ہے یا کوئی اور مردار خور جانور۔ وہ جانور مردہ گدھے کی طرف چند قدم بڑھا اور رک گیا، پھر اس نے یکایک منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور غضبناک انداز میں دھاڑتے ہوئے قریبی جھاڑیوں میں جا گھسا اور وہاں کھڑے ہو کر غرانے لگا۔ یوں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدم خور شیر ہی ہے
اور اس نے بو سے مجھے شناخت کر لیا ہے۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں اسے دیکھتے ہی گولی مار دیتا۔ آدم خور جھاڑیوں میں بدستور گرج رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت بھوکا ہے اور گدھے کی لاش کھانا چاہتا ہے، جبکہ میں خود بھی اس کے لیے لقمہ تر کی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے وہ غضبناک ہو رہا تھا۔ پھر یکایک وہ درندہ زور سے دھاڑا اور جست لگا کر میرے درخت کے نیچے آ گیا۔ وہ درخت کے چاروں طرف چکر لگانے اور اچھل اچھل کر کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح مجھے نیچے گرا دے۔ آدم خور کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ گولی کی رینج میں نہیں آتا تھا۔ جان کا خطرہ درپیش ہوا تو میں نے رائفل سے اندھیرے میں بے نشانہ فائر جھونک مارا تاکہ شیر نہ بھی مرے تو ڈر کر یہاں سے دفان ہو جائے۔ رائفل کے فائر کی گونج سے شیر خوفزدہ ہو کر جنگل میں چلا گیا، تاہم یہ وقفہ عارضی رہا۔ کچھ دیر جنگل میں ادھر ادھر گرجتا رہا اور پھر میری طرف بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ پوری طرح اب میرے نشانے کی زد میں آ گیا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ نشانہ لے کر دنادن 2 فائر کیے، دونوں ہی فائر کامیاب رہے۔ رائفل کی آواز کے ساتھ ہی جنگل میں قیامت آ گئی۔ شیر زخمی ہو کر حالت غضب میں بری طرح چنگھاڑ رہا تھا۔ اس نے بار بار درخت پر حملہ کرنے کی اور مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے بھی اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ شیر بری طرح زخمی ہو کر گھنی جھاڑیوں میں چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک ظالم درندہ جس نے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں عذاب بنا رکھی تھیں، آج اس کی دہشت کا بت پاش پاش ہو گیا تھا۔ مجھے بے پایاں خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہایت اطمینان سے درخت پر بیٹھا تھا۔ فائروں اور شیر کے گرجنے دھاڑنے کی آواز جب کیمپ میں پہنچی تو لوگ روشنی کے ہنڈولے اور ہتھیار لے کر نکلے اور ایک فلانگ کے فاصلے سے مجھے پکارنے لگے، تاہم میں نے حفظ ما تقدم کے تحت زور سے چلا کر انہیں آگے بڑھنے سے روکا اور کہا کہ میں بخیر و عافیت ہوں اور شیر ختم ہو چکا ہے، اس لیے تم لوگ اب واپس چلے جاؤ۔ مگر بستی اور کیمپ کے لوگ کہاں ماننے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا سینکڑوں روشن لالٹینیں اور مشعلیں میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ ہزاروں آدمی ٹین اور ڈھول بجاتے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہاں میری جے جے کار اور کرنل زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ ان لوگوں نے چاہا کہ زخمی یا مردہ شیر ڈھونڈ نکالیں، لیکن میں نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا، مبادا وہ زندہ ہو یا اس کا کوئی ساتھی زندہ ہو اور حملہ کر بیٹھے۔ بہرطور میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ لوگوں نے ماری خوشی کے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور مسرت بھرے گیت گاتے نعرے لگاتے کیمپ میں لے گئے، اور پھر صبح ہوتے ہی میرے ہمراہ بہت سے آدمی موقع واردات پر پہنچے اور خون کے نشانات دیکھتے ہوئے جھاڑیوں میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک جگہ زبردست اور جسیم شیر خون میں لت پت پڑا ہے۔ شبہ دور کرنے کے لیے انہوں نے اس پر پتھر پھینکے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ شیر مر چکا ہے تو لوگ آگے بڑھے اور شیر کے گرد گھیرا ڈال کر خوشی سے ناچنے اور گانے لگے۔ آدم خور کے معائنے سے معلوم ہوا کہ میری پہلی دونوں گولیوں نے اسے کاری زخم پہنچائے تھے۔ لوگ مردہ شیر کو اٹھائے کیمپ میں لے آئے۔ اسے ناپا گیا تو ناک سے دم تک 10 فٹ 1 انچ تھا، جو ایک ریکارڈ لمبائی تھی۔ الموڑا کا علاقہ ہندوستان کا نشیبی اور جنگلاتی علاقہ تھا۔ یہاں ایک پل کی مرمت ہو رہی تھی اور انہی علاقوں میں 2 خطرناک آدم خور شیروں نے دہشت پھیلا رکھی تھی، جن میں سے ایک میری مہم کا نشانہ بن چکا تھا۔ پل کی مرمت کا کام ابھی جاری تھا اور الموڑا کے دوسرے آدم خور شیر کی دہشت بھی پائی جاتی تھی۔ بہرطور آدم خور کے مارے جانے کی خبر آنن فانن تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی تھی اور لوگ شیر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہے تھے۔ لندن اور ہندوستان تک کے اخباروں میں خبریں شائع ہوئیں اور میرے پاس مبارکباد کے تاروں اور خطوط کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ مردہ شیر کی کھال اتارنے پر معلوم ہوا کہ وہ کانٹوں سے بالکل خراب ہو گئی تھی۔ یہ وہ کانٹے تھے جو خاردار باڑوں سے گزرتے ہوئے اس کی کھال میں چبھ جاتے تھے۔ الموڑا کا پہلا آدم خور فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا، مگر اس کا ساتھی ابھی زندہ تھا، چنانچہ میں اب اسے مارنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ پہلے آدم خور کی ہلاکت سے کچھ روز کیمپ میں امن و امان رہا، لوگ میٹھی نیند سونے لگے، مگر کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا؟ چند روز بعد پھر وہی صورت پیش آئی۔
دوسرے آدم خور نے کیمپ پر حملے شروع کر دیے اور اکا دکا آدمی غائب ہونے لگے۔ طریقہ کار اس موذی کا بھی وہی تھا۔ اندھیری راتوں کو جنگل میں گرجتا رہتا اور پھر موقع پاتے ہی جس لگا کر کسی خیمے کے اندر داخل ہو جاتا اور کسی کو منہ میں دبا کر باہر نکل جاتا۔ تمام کیمپ میں دوبارہ بے چینی پھیل گئی۔ لوگ پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرتے، مگر خونخوار درندہ ہر شب کیمپ سے اپنی خوراک حاصل کر لیتا اور سب دیکھتے رہ جاتے۔ الموڑا کے پہلے آدم خور کی موت اور میری بہادری کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اس سے دیگر شکاریوں کے دلوں میں بھی دوسرے آدم خور کے شکار کا شوق پیدا ہوا۔ ہندوستان سے بھی کئی شکاری وہاں آن پہنچے اور تمام امکانی کوششیں کی، لیکن اکثر کو تو دوسرے آدم خور کی شکل تک دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ آخر سب مایوسی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بمبئی کے آغا غلام محمد خان بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ وہ ہندوستان کے بہت سے جنگلات میں شکار کھیل چکے تھے۔ اب وہ بڑے شوق سے قسمت آزمائی کے لیے الموڑا آئے۔ امیر آدمی تھے اور پورا اسٹاف اور مکمل سامان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہاں پہنچ کر وہ 20 دن تک مقیم رہے اور اس عرصے میں جتنی تدبیریں اور ترکیبیں ممکن تھیں انہوں نے کر ڈالیں، مگر کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ ایک شب آغا صاحب نے کیمپ سے میل بھر دور جنگل میں ایک درخت پر مچان کا انتظام کرایا۔ درخت کے نیچے لوہے کے بڑے سے پنجرے میں اپنا ایک ملازم بند کر کے بٹھا دیا، جو بندوق، کارتوسوں اور تلوار سے مسلح تھا۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ اگر شیر اس پر حملہ آور ہو تو وہ گولیوں کی بوچھار اس پر کر ڈالے، اور اگر درندہ سلاخوں میں سے پنجہ اندر ڈالے تو اسے تلوار سے کاٹ ڈالے۔ پنجرہ خاصا بڑا تھا اور آغا صاحب کا آدمی اگر اس کے وسط میں کھڑا ہوتا تو شیر کے پنجے اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آغا صاحب درخت پر تقریباً 12 فٹ اوپر خود 500 بور کی ڈبل بیرل ایکسپریس رائفل لے کر بیٹھ گئے۔ ان کا ایک دوسرا پٹھان ملازم ان سے ذرا نیچے دوسری شاخ پر بیٹھا۔ ادھر شام ہی سے مطلع صاف نہ تھا۔ ان لوگوں کے بیٹھتے ہی تھوڑی دیر بعد آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی، بوندیں بھی پڑنے لگی تھیں۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھانے لگا تھا اور چہار سو ہو کا عالم طاری تھا۔ رات 10 بجے آغا صاحب کو شبہ ہوا کہ پنجرے کے قریب کوئی متحرک چیز موجود ہے۔ اسی اثنا میں بجلی چمکی اور انہوں نے دیکھا کہ شیر پنجرے کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ آغا صاحب نے اگرچہ ہندوستان میں بہت سے شیر دیکھے اور مارے تھے، مگر ایسا شیر انہیں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ بجلی چمکنے پر پنجرے کے اندر موجود آدمی نے جو شیر کو اتنے قریب دیکھا تو مارے خوف کے اسے بندوق، تلوار، کسی چیز کا ہوش نہ رہا اور لگا چیخنے چلانے۔ ادھر شیر پنجرے میں اپنا ایک پنجہ ڈال کر اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو غضبناک ہو گیا اور دھکا مار کر پنجرہ الٹ دیا۔ آدمی کے منہ سے بڑے زور کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب آغا صاحب نے ہمت کی۔ شیر بالکل صاف تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاہم انہوں نے اس پر فائر کر دیا۔ گولی شیر کی ٹانگ میں لگی اور اس کی نظر آغا صاحب پر پڑ گئی۔ آغا صاحب نے اندھیرے ہی میں اس درندے پر پے در پہ فائر کرنا شروع کر دیے۔ شیر نے ایک اونچی جست لگائی اور اس کا پنجہ آغا صاحب کی ران پر پڑا۔ وہ بہت مضبوطی سے جم کر بیٹھے تھے، اس لیے گرنے سے بچ گئے، لیکن پٹھان ملازم جو ان سے نیچے بیٹھا تھا اور شیر کے متواتر حملوں سے خوف زدہ ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا اور نیچے گر پڑا۔ بھوکے زخمی درندے کے لیے وہ بیچارہ ترنے والا ثابت ہوا۔ شیر نے اسے جبڑوں میں دبایا اور جنگل کے اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ آغا صاحب پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ ران کے زخم میں بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ رات بڑی مصیبت میں بسر کی۔ ان پر آدم خور کا ایسا رعب چھا گیا تھا کہ پھر جنگل میں جانے کی ہمت نہ ہو سکی اور اسی طرح زخم لیے اور اپنے معتمد پٹھان ملازم کو کھو کر ناکام واپس چلے آئے۔ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہی کوارٹر میں ریلوے انسپکٹر جڈیجا مقیم تھا۔ ایک رات وہ اندر سو رہا تھا۔ برآمدے میں کچھ آہٹ پا کر جاگ اٹھا اور یہ سمجھا کہ کوئی شرابی کلی برآمدے میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے ڈانٹ کر کہا، چلے جاؤ یہاں سے بدمعاش کہیں کے۔
इंस्पेक्टर ने बिस्तर से उठने की तकलीफ गवारा न की, वरना इसे मालूम हो जाता कि वो बदमाश कुली नहीं बल्कि आदमखोर शेर था। भूखे दरिंदे ने कुछ खाने को न पाया तो इंस्पेक्टर की 2 बकरियां मार डालीं और इन्हें खा गया। अगले दिन मुझे इसकी खबर हुई तो वहां पहुंचकर साथ वाले क्वार्टर में अपने बैठने का इंतज़ाम किया। थोड़े फासले पर 3 बकरियां बंधवा दीं। कुछ इंतज़ार के बाद शेर पहुंच गया। उसने आते ही एक बकरी मार डाली और इसे घसीटकर दूर झाड़ियों में ले गया। रात अंधेरी थी। मैंने अंदाजे से कई गोलियां चलाईं। सुबह चंद आदमी साथ लेकर तकरीबन 4 मील दूर झाड़ियों के करीब पहुंचा, जहां शेर बकरी को घसीटकर ले गया था। देखा कि दरिंदा अभी तक इसे खाने में मसरूफ़ है। आहट पाकर वो गरजा और हमारी तरफ लपका। सब लोग खौफज़दा होकर अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गए। शेर शिकमशेर था, इसलिए वो दहाड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। मैंने अलबत्ता आगे जाकर देखा कि शेर आधी बकरी तो चट कर गया था। चुनाचे इस ख्याल से कि शेर इसे खाने के लिए रात में ज़रूर आएगा, वहाँ से थोड़े फासले पर एक दरख्त के मजबूत डाल पर बैठने की जगह बनाई। मेरा मुलाजिम रोशन खान मेरे हमरा था। इसे भी अपने पास बिठा लिया ताकि अगर मैं सो जाऊं तो वो बवक्त ज़रूरत मुझे बेदार कर दे। और हकीकत यही थी कि मैं कई रातों का जागा हुआ था। जल्दी सो गया। दफतन मेरी आंख खुली, देखा तो रोशन खान मेरा बाजू पकड़े मुझे जगा रहा था। इशारे से उसने बताया कि शेर बकरी के नज़दीक आ गया है। मैंने उठकर देखा, अपनी शॉटगन में 2 कारतूस डाले और तैयार होकर बैठ गया। अब इंतज़ार इस बात का था कि शेर बिल्कुल साफ नज़र आ जाए तो फायर करूं। इधर शेर को भी इत्मीनान न था। वो कभी बकरी के करीब आ जाता और कभी झाड़ियों में छुप जाता। फिर जैसे ही एक बार दरिंदा मेरे सामने आया तो मैंने फ़ौरन ही इसके बाएं बाजू पर फायर कर दिया। निशाना ठीक बैठा था। शेर बहुत गज़बनाक होकर गरजा। मैंने अपनी राइफल उठा ली, लेकिन इसे फायर करने की नौबत ही ना आई। शेर झाड़ियों में से गुजरकर जंगल के अंदर जा चुका था। सुबह की रोशनी फैलते ही मैं अपने मुलाजिम के साथ दरख्त से उतरा और ज़ख्मी शेर की तलाश में खून के निशानात पर 1 मील तक चलता चला गया। रास्ते में जहाँ कहीं वो रुका था वहाँ बहुत सा खून जमा हुआ दिखाई दिया। इसकी धाड़ से ट्राली चलाने वाले कुली जो अहाते के बाहर एक दरख्त पर सोए हुए थे, बेदार हो गए और अब चीखो पुकार कर रहे थे। मैंने शेर को खौफज़दा करने के लिए चंद फायर किए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो कुलियों के करीब ना आया, लेकिन सुबह तक इसके दहाड़ने की आवाज़ें आती रहीं। सुबह देखा गया कि कैंप में जगह जगह इसके पैरों के निशानात मौजूद हैं। हमें अंदाज़ा हो चुका था कि इसके ज़ख़म भर गए हैं, इसीलिए वो वापस आया है। लोगों का इत्मीनान एक बार फिर रुखसत हो गया और परेशानियों ने घेर लिया। रात के वक्त मैं राइफ़ल लेकर इस दरख्त पर बैठ गया जिस पर कुलियों ने रात में बिस्तर लगाया। मैं अभी बैठ भी न पाया था कि फुनकार की आवाज़ आई। खुशकिस्मती से मैं एक सांप के बार से बाल बाल बचा था। मैं दोबारा नीचे उतर आया। मेरे आदमियों ने सांप को गिराने की फुर्ती दिखाई और इसे नीचे आते ही मार डाला था। रात बिल्कुल साफ़ थी, चांदनी छिटकी हुई थी और दूर की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थीं। मैं 2 बजे तक का इंतज़ार करता रहा, मगर वो ना आया। चुनाचे दरख्त से कमर लगाकर सो गया। रोशन खान निगरानी पर मामूर था। अभी मुझे सोए हुए बमुश्किल 1 घंटा ही हुआ होगा कि अचानक एक करख्त आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मैदान साफ था, सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं। मैं दोबारा सोने के लिए आंखें बंद करना चाहता था कि नज़दीक ही की झाड़ियों में कोई शय हिलती हुई दिखाई दी। बहुत गौर के बाद मालूम हुआ कि ये वही आदमखोर है जो तंदुरुस्त होकर मुझसे मुलाकात के लिए आया हुआ था। मैं इंतज़ार में था कि वो बिल्कुल करीब आ जाए तो गोली दागूं। फिर जब वो कम से कम 20 गज के फासले पर आ गया तो मुझसे सब्र न हो सका। मैंने अपनी 300 बोर की राइफल संभाली और शेर के सीने का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली बिल्कुल सही निशाने पर ना लगी। वो ज़ख्मी होकर बड़े ज़ोर से दहाड़ा और जंगल की तरफ दौड़ गया। दिन की रोशनी होते ही मैं और शेर खान दोनों दरख्त से नीचे उतरे। अभी हम जंगल में 2 फर्लांग ही गए होंगे कि अचानक शेर की गर्ज सुनाई दी। आवाज़ बहुत करीब की थी।
معلوم ہوا کہ شیر کہیں قریب ہی جھاڑیوں میں موجود ہے۔ میں محتاط روی سے ذرا آگے بڑھا تو شیر کا جسم نظر آ گیا۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ شیر اچھلا اور چھلانگ مار کر باہر آ گیا، پھر سیدھا میری جانب لپکا۔ میں نے ایک اور فائر کیا، شیر گر گیا مگر پھر اٹھا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ عین اسی وقت پتہ چلا کہ رائفل میں کارتوس ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے چھوٹی رائفل کے لیے روشن خان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو معلوم ہوا کہ وہ موصوف وہاں تھے ہی نہیں۔ وہ شیر کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر درخت پر چڑھ چکا تھا۔ میں نے خود کو خطرے میں پایا۔ اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں نے فوراً ایک جست بھری اور درخت پر چڑھ گیا۔ شیر زخموں کی وجہ سے سست اور کمزور ہو رہا تھا، ورنہ اس نے مجھے اتنا موقع کہاں دینا تھا۔ میری ایک گولی نے شیر کا بازو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ درخت پر چھلانگ نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دھاڑنے لگا۔ میں نے اسی وقت روشن خان سے رائفل لی اور اس پر پے در پہ 2 فائر کر ڈالے۔ ایک گولی سینے اور دوسری گولی سر میں لگی۔ آدم خور وہیں گر پڑا اور کچھ دیر بعد ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے اتنے قریب سے خونخوار دشمن کو للکارا تھا کہ آج مجھے خود اس جرأت پر حیرانگی ہوتی ہے۔ دن کا وقت تھا، اس لیے متواتر فائرنگ کی آواز سن کر کیمپ کے لوگ بھاگے آئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دوسرا آدم خور بھی میرے ہاتھوں مارا گیا ہے تو جیسے جشن کا سماں بند کیا۔ لوگ خوش تھے اور ان کے منہ سے میرے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ آج دوسرا آدم خور بھی ان کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ لوگ غصے میں اسے ٹھوکریں مار رہے تھے اور اس کی بوٹی بوٹی اڑا دینے پر آمادہ نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں اس حرکت سے روک دیا اور ہم اس کی لاش اٹھوا کر کیمپ میں لے آئے۔ اس آدم خور کی لمبائی 9 فٹ 9 انچ تھی اور یہ 4 فٹ اونچا تھا۔ درندے کی یہ جسامت بڑی غیر معمولی تھی۔ دوسرے آدم خور کے مارے جانے کی خبر فوری طور پر تمام علاقے میں پھیل چکی تھی اور لوگ شیر اور شکاری دونوں کو دیکھنے کے لیے جوگ در جوگ آ رہے تھے۔ اس آدم خور کے مرنے کی خبریں بھی دنیا بھر کے اخبارات میں نمایاں جگہوں پر لگی تھیں اور میری بہادری کے چرچے ہوئے تھے۔ ریل ہیڈ اوور بستی میں اب ہر شخص مطمئن نظر آ رہا تھا۔ کیمپ والوں کو آدم خور شیروں کے علاوہ دیگر درندے بھی تنگ کرتے رہتے تھے۔ ان میں چیتا، چرخ اور جنگلی کتے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ بھیڑ بکری جو کیمپ میں سپلائی کے لیے رکھی جاتی تھیں، یہ جانور انہیں اکثر نقصان پہنچاتے تھے۔ چیتا تو ایسا بدمعاش جانور ہے کہ برائے خوراک تو بہت کم کسی جانور کو مارتا ہے، لیکن تفریحاً بعض بے کس جانوروں کی جان لے کر تماشا دیکھتا ہے۔ کیمپ میں میری تقریباً 20-25 بھیڑ بکریاں تھیں اور انہیں رات کے وقت ایک چھپر میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے بکریوں کے چھپر میں غیر معمولی آہٹ سنی۔ سب جانور بے چین معلوم ہوتے تھے۔ اٹھ کر رائفل سنبھالی اور چھپر کا رخ کیا۔ وہاں ایک چیتا کھڑا دیکھا جو فوراً ہی گم ہو گیا۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ تمام بھیڑ بکریاں مردہ پڑی تھیں، بعض سسک رہی تھیں، کمبخت نے سب مار ڈالی تھیں، لیکن کھائی ایک بھی نہیں تھی۔ مجھے چیتے کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ وہ چھپر میں جگہ بنا کر اندر داخل ہوا تھا اور وہیں سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اس امید پر کہ چیتا رات کو ان میں سے کسی کو کھانے ضرور آئے گا، چھپر کے سوراخ کے بالکل ساتھ مضبوط آہنی پنجرا رکھ دیا اور اس میں بکری کی ایک لاش ڈال دی۔ اسے ایک لمبی زنجیر سے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور میں خود اپنے خیمے میں بیٹھ کر درندے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے وقت پنجرے کے بند ہونے کی پرشور آواز سنائی دی، ساتھ ہی چیتے کے چیخنے اور چھلنے کودنے کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں دوڑ کر پنجرے کی طرف گیا اور دیکھا کہ واقعی چیتا اندر موجود تھا۔ میں نے چوکیدار کو، جس کے پاس لالٹین تھی، بلایا اور اندھیرے ہی میں رائفل سے چیتے پر تلا اوپر کئی فائر کر ڈالے۔ گولیاں اس کے سر اور سینے پر پڑیں اور وہ فوراً ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اگلے دن صبح میں اس چیتے کی کھال اتروا رہا تھا کہ چند جنگلی وہاں سے گزرے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اگر چیتے کا گوشت انہیں دے دیا جائے تو وہ یہ کھال ابھی اتار دیں گے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ جنگلیوں نے چند منٹ میں ہی کھال اتار کر الگ کر دی اور وہیں بیٹھ کر درندے کے گوشت کا ناشتہ شروع کر دیا۔ وہ کچا گوشت مزے لے لے کر کھا رہے تھے،
اور تھوڑی ہی دیر میں پورا چیتا چٹ کر گئے۔ چلتے چلتے اب میں اسی زمانے کے ایک اور آدم خور کا ذکر کرتا چلوں جس کے حملوں کے وقت میں خود نیروبی میں قیام پذیر تھا۔ شروع سال 1900 میں ایک زبردست شیر آدم خور ہو گیا اور اس کا مسکن کیما ریلوے اسٹیشن کے نزدیک تھا۔ یہ مقام نیروبی سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ممباسا کی جانب واقع ہے۔ ریلوے اسٹاف کے بہت سے آدمی اس نے کھاڑ ڈالے تھے۔ اس کے خوف سے ریلوے اسٹیشن اور تمام کوارٹرز سر شامی بند ہو جاتے اور غروب آفتاب کے بعد تو کوئی شخص خوف کے مارے باہر قدم نہیں نکالتا تھا۔ ایک رات یہ ظالم درندہ اپنی خوراک کی تلاش میں نکلا۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت چاروں طرف سے بند پا کر وہ ایک ہی جست میں چھت پر چڑھ گیا اور اسے توڑ کر اندر کودنے کی کوشش کی، لیکن لوہے کی چادروں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی، جبکہ اس نے اپنے پنجے زخمی کر ڈالے تھے۔ زخمی درندہ وہاں سے ٹلا تو ایک ڈرائیور کو اٹھا کے لے گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے پاس پانی کی ایک بہت بڑی ٹنکی خالی پڑی تھی۔ یہ مضبوط لوہے کی بنی ہوئی تھی، اس میں چند سوراخ تھے اور منہ کھلا تھا۔ ایک ڈرائیور ٹنکی کے اندر اپنی بندوق لے کر اس خیال سے بیٹھ گیا کہ شیر پر نظر پڑتے ہی وہ سوراخوں میں سے اس پر فائر کر دے گا، لیکن آدھی رات میں جب آدم خور اپنے گشت پر نکلا تو اسی ٹنکی میں ڈرائیور کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے جست لگائی اور ٹنکی پر چڑھ گیا، پھر فوراً ہی وہ اس کے کھلے منہ سے اندر کود گیا اور ڈرائیور کو اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ وہ اس پر ایک دو فائر ہی کر سکے۔ اس نے ڈرائیور کو پکڑا اور ایک زکن بھر کر ٹنکی سے نیچے کود گیا۔ ٹنکی سے تھوڑے فاصلے پر ندی کنارے پانی کھینچنے کا انجن تھا۔ یہاں سے پانی بڑی بلند ٹنکی اور ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا جاتا تھا۔ شیروں اور دوسرے درندوں سے حفاظت کی خاطر انجن کے چاروں طرف لوہے کی سلاخوں کا جنگلہ اور اوپر آہنی چھت تھی۔ لوہے کا ایک دروازہ آمد و رفت کے لیے تھا۔ بعض اوقات انجن رات کے وقت بھی چلایا جاتا۔ ایک رات ٹنکی بھری جا رہی تھی اور سید فضل حسین ڈرائیور انجن چلا رہا تھا کہ 1 بجے شب فائر مین نے کہا کہ میں باہر جا کر پیشاب کر رہا ہوں۔ سید صاحب نے اسے باہر جانے سے روکا اور کہا کہ اندر بنگلے کے پاس بیٹھ کر پیشاب کر لو، مگر وہ نہ مانا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کچھ فاصلے پر جا کر پیشاب کرنے لگا۔ وہاں سے فارغ ہو کر لوٹ رہا تھا کہ آدم خور نے آن دبوچا اور آنن فانن اٹھا کر لے گیا۔ فائر مین رحمت اللہ ایک خوبصورت جوان تھا جسے اس ظالم آدم خور نے وہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ سید فضل حسین اس حادثے سے خوف زدہ ہو گئے اور وہ دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کی بجائے گھبراہٹ میں باہر بھاگے اور قریبی ایک درخت پر چڑھ گئے۔ ادھر انجن رک گیا اور صبح پانی نہیں پہنچا تو چند افسر ٹرالی میں بیٹھ کر انجن گھر پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ دروازہ کھلا پڑا ہے، جا بجا خون کے دھبے ہیں، اور پھر تھوڑی دور انہیں رحمت اللہ کی باقی ماندہ لاش پڑی ملی۔ اب سید صاحب کی ڈھونڈیا پڑی لیکن پتہ نہ چلا۔ آخر درخت پر دیکھ لیے گئے، مگر اس حال میں کہ رات کی ٹھنڈ سے جسم اکڑا ہوا تھا اور زبان سے کوئی لفظ ادا نہ ہوتا تھا۔ ان پر کئی روز تک شیر کی دہشت غالب رہی۔ آخر وہ نوکری کو ہی خیر بات کہہ کر ممباسا چلے گئے۔ جون 1900 کی کسی تاریخ کا ذکر ہے کہ مسٹر رائل سپرنٹینڈنٹ پولیس معائنے کے بعد مکنڈو ریلوے اسٹیشن سے اپنی اسپیشل گاڑی میں نیروبی واپس جا رہے تھے۔ ان کے ہمراہ 2 دوست مسٹر ہوبز اور مسٹر پریسٹی بھی تھے۔ جب ان کی گاڑی کیما ریلوے اسٹیشن پہنچی تو معلوم ہوا کہ آدم خور ان کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹیشن پر موجود تھا۔ انہوں نے فوراً ارادہ کر لیا کہ رات وہاں ٹھہر کر اس خبیث کو موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ چنانچہ ان کی اسپیشل گاڑی ٹرین سے الگ کر کے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ایک زیر تعمیر لائن پر کھڑی کر دی گئی۔ لائن کا یہ حصہ پورے طور پر مکمل نہ ہوا تھا۔ زمین اونچی نیچی تھی اور کہیں کہیں مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ تینوں دوست شام سے پہلے شیر کی تلاش میں جنگل کے اندر دور تک گئے، مگر آدم خور کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر کھانا کھایا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انہیں آدم خور کا بھی انتظار تھا۔ یہ بظاہر کوئی علامت جنگل میں شیر کے موجود ہونے کی نہیں تھی، لیکن آدم خور نے انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ خاموشی سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔
جب 9 بج گئے اور شیر کی آواز کہیں بھی سنائی نہیں دی تو مسٹر رائل نے کچھ نا امید ہو کر اپنے دوستوں سے کہا، تم دونوں سو جاؤ، میں خود جا کر نگرانی کروں گا، اس کے بعد تمہیں بیدار کر دوں گا۔ مسٹر رائل کھڑکی کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ مسٹر ہوبز ان کے مقابل اوپر والی سیٹ پر بستر لگا کر لیٹ گئے۔ مسٹر پریسٹی نے کہا کہ مجھے نیچے فرش پر زیادہ آرام ملے گا، چنانچہ انہوں نے مسٹر رائل کے قریب فرش پر بستر لگایا اور سو رہے۔ مسٹر رائل تنہا 12 بجے شب تک جنگل کی طرف ٹکٹکی باندھے شیر کے منتظر رہے، لیکن جب وہ نہ آیا تو وہ بھی نا امید ہو کر اسی نشست پر دراز ہو گئے اور تھوڑی دیر میں خراٹے لینے لگے۔ یہ تینوں سو گئے تو بدمعاش آدم خور جنگل سے نکلا اور خاموشی سے ان کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ وہ ان تینوں کو بے خبر پا کر ایک مٹی کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر آسانی سے گاڑی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ شیر کا دھکا لگنا تھا کہ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ تینوں سونے والوں کے سر پر کھڑا تھا۔ آدم خور فوراً مسٹر رائل پر لپکا، مگر چونکہ مسٹر پریسٹی فرش پر سوئے ہوئے تھے اس لیے وہ شیروں کے پیروں تلے دب گئے۔ اسی وقت مسٹر ہوبز کی آنکھ کھل گئی۔ جب انہوں نے یہ دہشتناک منظر دیکھا تو بے حد خوفزدہ ہو گئے اور چیخنے چلانے لگے۔ وہ سخت بدحواس ہو کر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بیچ میں شیر کھڑا تھا، ساتھ ہی نوکروں کا ڈبہ تھا جس کا ایک دروازہ ان کی طرف کھلتا تھا۔ مسٹر ہوبز کسی طرح اس دروازے تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ ملازموں کے ڈبے میں داخل ہو کر جان بچا سکیں۔ ایک نوکر نے چیخ و پکار سن کر ادھر جھانکا تو فوراً دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں مسٹر ہوبز خوف کے مارے بدحواسی کی حالت میں چیختے ہوئے اوپر سے کودے تو شیر کے اوپر گرے، مگر درندہ مسٹر رائل کو کھینچ لے جانے میں ایسا مگن تھا کہ اس نے مسٹر ہوبز کے گرنے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ دروازے کی طرف لپکے، نوکر دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ انہوں نے زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ ادھر شیر مسٹر رائل کو منہ میں دبا کر باہر کود گیا۔ مسٹر پریسٹی کو جیسے ہی شیر کے پنجے سے نجات ملی وہ ایک منٹ بھی گاڑی کے اندر نہ ٹھہرے اور نیچے کود کر ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگے۔ وہ زور زور سے چلا رہے تھے جیسے شیر ان کے پیچھے آ رہا ہو۔ آخر اسٹیشن پہنچ کر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ظالم آدم خور نے اسپیشل گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا تھا اور کھڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ صبح مسٹر رائل کی نچی ہوئی لاش موقع واردات سے 2 فلانگ کے فاصلے پر جنگل میں پڑی ہوئی ملی، جسے دفن کرنے کے لیے نیروبی لے گئے۔ اس آدم خور کا انجام کیا ہوا کچھ معلوم نہ ہو سکا، البتہ مجھے ممباسا جانے کی کال آ گئی تھی، مگر میں نے پختہ عزم کر رکھا تھا کہ جیسے ہی مجھے کچھ عرصے کے لیے محکمہ جاتی فراغت ملے گی میں اس ظالم آدم خور کو نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے مجھے امید تو تھی کہ میرے سابقہ کارناموں کو دیکھتے ہوئے میرے افسران مجھے اس نیک کام کے لیے منع نہیں کریں گے،